السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے گفتگو یہ سماعت فرمائی کہ ہم آہستہ آہستہ ارتداد، ذہنی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہماری فکر مرتد ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ کوئی انسان غلطی کرے، یہ جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ غلطی کرے اور پھر اس کا احساس نہ ہو۔ ہم اور آپ مرتد ہو رہے ہوں، بہت بڑا جرم ہے، لیکن مرتد ہو رہے ہوں ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، لیکن اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اسی گفتگو کو آپ کے سامنے آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ہم کو مکمل طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعی ہم ذہنی ارتداد کے شکار ہیں، فکری ارتداد کے شکار ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن ہمارا دیندار نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عمل دیندار نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، فکر ہماری دیندار نہیں ہے۔ ہم دھیرے دھیرے دین سے مرتد ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کا احساس اور خیال ہمارے ذہن اور دماغ میں نہیں۔ آج جو لوگ عرب جا کر واپس آتے ہیں تو وہاں کی کئی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ عرب میں ایسا ہوتا ہے، عرب میں ویسا ہوتا ہے، اور وہاں پر نماز میں ایسا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں وہ یہاں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ عرب سے واپس آتے ہیں تو طرح طرح کی نئی نئی باتیں کہ عرب میں تو ہم نے یہ دیکھا اور یہاں یہ ہو رہا ہے، تو میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ عرب کی حالت ہمارے ملک کی حالت سے بھی دینی اعتبار سے بدتر ہو رہی ہے۔ عجم سے بدتر ہو گیا ہے عرب دینی اعتبار سے، یہ آپ کو ماننا ہوگا، ہم آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عرب کا جو دین ہے وہ عجم کے دین سے بدتر ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گا۔ اور جو لوگ بار بار عرب کو مثال میں پیش کرتے ہیں کہ عرب میں تو ایسا ہوتا ہے، عرب میں تو ویسا ہوتا ہے، ان کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ ان کا کلچر بھی برباد ہو رہا ہے، ان کا ذہن بھی برباد ہو رہا ہے، ان کی فکر بھی برباد ہو چکی ہے، ان کا عمل بھی برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو فالو کرنے کے بجائے ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فالو کریں، ان کی تعلیم کو فالو کریں، ان کی سنت کو فالو کریں، ہماری جو شریعت ہے اس کو ہم فالو کریں۔ کسی ملک اور قوم کو مثال میں لانے کے بجائے ہم اپنی شریعت کی مثال بنائیں، ہم اپنی دین کی مثال بنائیں اور اس کو سامنے رکھیں۔
میں ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرب قوم کی. جب بھی عرب کی جو خصلت اچھی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ عرب کی یہ خصلت بہت اچھی ہے جو آج عجم میں ہمارے اور آپ میں نہیں ہے. عجم ان کو کہتے ہیں جو عرب کے علاوہ ہیں. عربی کے علاوہ جو بھی ہیں وہ عجمی ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عربی کی یہ خاصیت ہے جو عجمیوں میں نہیں ہے، یہ خوبی ہے جو عجمیوں میں نہیں ہے. لیکن ان کی کچھ خامیاں ایسی ہیں جو آج عجمیوں میں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے یورپ کلچر کو تسلیم کر چکے ہیں، ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب کو ذہنی اعتبار سے قبول کر چکے ہیں، ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی جو خواتین ہیں اور ان خواتین کا جو لباس ہے وہ لباس برطانیہ اور جرمنی کے خواتین کا لباس ہے. ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن کنٹری کی جو عورتیں اور خواتین جو لباس پہنتی ہے وہی لباس مکمل ہو چکا ہے عرب کی خواتین کا. اور اس میں ذرا سے بھی جھوٹ نہیں ہے. جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. گرچہ کے باہر جب نکلتی ہیں وہاں کی خواتین تو برقع ڈال لیتی ہیں، لیکن جب بہت غور سے دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلے گا کہ برقع کے نیچے جو بھی لباس پہنا جا رہا ہے وہ سب ویسٹرن کلچر والا لباس ہے. گھروں میں پورا لباس ویسٹرن کلچر والا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ابھی وہ نوبت نہیں آئی ہے. آئے گی. اگر ہمارا ذہن بھی خراب ہوتا چلا جائے گا، ہم عجمی مسلمانوں کا ذہن بھی خراب ہوتا چلا جائے گا اور ہم ویسٹرن کلچر کو قبول کرتے چلے جائیں گے، اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے، تو ہماری عورتوں کا، ہماری خواتین کا لباس بھی وہی ہوگا جو ویسٹرن کلچر والی عورتوں کا تھا یا ہے. انہوں نے ایسا اس لیے کیا. آج جو لوگ عرب جاتے ہیں، عجمی لوگ عرب جاتے ہیں، ان کو بہت کنفیوژن ہے بہت سارے مسئلوں میں کہ ہمارے یہاں تو ایسا، ادھر ویسا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا اور ہندوستان کا جو اسلام ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے، لیکن عرب کا جو اسلام ہے وہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نہ عرب کا ہے نہ انڈیا کا ہے. اسلام تو قرآن کا ہے، قرآن اور حدیث کا ہے. وہی قرآن یہاں بھی ہے، وہی قرآن وہاں بھی ہے، وہی حدیث یہاں بھی ہے، وہی حدیث وہاں بھی ہے. اسی نبی کو وہ لوگ بھی فالو کر رہے ہیں، اسی نبی کو ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں، اسی خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. تو اسلام کہیں کا نہیں ہے. اسلام تو خدا کا ہے اور وہ خدا ہر جگہ ہے. اسلام نبی کا ہے، وہ نبی ہر جگہ کے نبی ہیں. اسلام میں تبدیلی نہیں آئی ہے، لوگوں کے فکر میں تبدیلی آئی ہے، لوگوں کے سوچنے میں تبدیلی آئی ہے. لوگ بدلے ہیں. قرآن نہیں بدلا ہے، اسلام نہیں بدلا ہے، خدا نہیں بدلا ہے، شریعت نہیں بدلی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا ہے، سب کچھ وہی ہے. لوگوں کی ذہنیت بدلی ہے. ابھی عرب کی ذہنیت بدلی ہے، اس لیے وہاں کے عورتوں کا لباس ویسٹرن کلچر والا ہوا. ہمارے یہاں کی ذہنیت بدلے گی، ہمارے خواتین کا بھی لباس ویسا ہو جائے گا. آپ یقین مانو کہ ہمارے یہاں جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. چاہے جو بھی ہو، وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ شریعت کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں داڑھی نہیں بھی رکھو تو چلے گا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو ہمارے علاقے میں، انڈیا میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب کے عوام تو عوام، علماء جو خطیب ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں، جو امام صاحب ہیں، جو مدرسے کے محتمم ہیں، جو مدرسے کے ناظم ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، جو مسلم شریف پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے خطیب، وہ بھی داڑھی رکھنے کے پابند نہیں ہیں. لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جامعہ ازہر کا اگر کوئی شیخ الحدیث ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو انڈیا سے جو لوگ جائیں گے تو ان کو تو کنفیوژن ہوگی کہ بھائی یہ تو بخاری شریف پڑھا رہا ہے، یہ تو مدرسے کا ناظم ہے، یہ تو جامع مسجد کا امام صاحب ہے اور پھر بھی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے.
تو یہ کیسی کنفیوژن ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے عوام تو داڑھی اگر نہیں رکھتے ہیں تو اس کو غلط مانتے ہیں کہ نہیں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور عرب کے عوام تو چھوڑیے، علماء بھی داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور مدرسے کے بڑے محتمم ہیں، بڑے ناظم ہیں۔ یہ اس بات کا احساس ہے، یہ اس بات کو بتا رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی ذہنیت کے اندر، ان کے ذہن میں ارتداد بھر چکا ہے، ذہنی طور پر وہ مرتد ہو رہے ہیں، فکری طور پر وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ مسئلہ نہیں بدلا ہے، مسئلہ وہی ہے، داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، مسئلہ کہیں نہیں بدلا ہے، نہ انڈیا میں بدلا ہے، نہ عرب میں بدلا ہے، نہ ہندوستان میں بدلا ہے، نہ پاکستان میں بدلا ہے، کہیں مسئلہ نہیں بدلا ہے، مسئلہ وہی ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کی ذہنیت بدلی ہے، ذہنیت دین سے پھر چکی ہے، فکر دین سے پھر چکا ہے۔ اس لیے بار بار عرب کو مثال میں لانا کہ عرب میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے، حدیث کو دیکھنا چاہیے، نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، نبی کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک بدل سکتا ہے، کوئی بھی قوم بدل سکتی ہے، کہیں کے لوگ بھی بدل سکتے ہیں، کہیں بھی گراوٹ آ سکتی ہے، اور کہیں بھی لوگ جو ہے مغربی تہذیب کے پابند ہو سکتے ہیں، اس کے فالوورز ہو سکتے ہیں۔ ہم جب بھی صراط مستقیم پر آنے کی بات کریں، سیدھے راستے پر آنے کی بات کریں، اپنے اندر سدھار لانے کی بات کریں، تو قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، نبی کو دیکھیں، نبی کی شریعت اور سنت کو دیکھیں، کسی قوم اور کسی ملک کو نہ دیکھیں، وہ چاہے قوم عرب ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے قوم سعودی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں تو اتنی گراوٹ ہے کہ وہاں کی عوام تو چھوڑیے، علماء بھی داڑھی رکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ شاید وہ دین نہیں سمجھتے ہوں گے، وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہوں گے، حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے، دین ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے اور واجب ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا۔ اور بھی کئی مثالیں، یہ تو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ جو لوگ بار بار عرب کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ان کا بھی ذہن صاف ہو جائے کہ لوگ کہیں کے بھی ہوں، وہ بدل رہے ہیں، ان کی ذہنیت بدل رہی ہے، وہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر دین کے حکم کو، دینی حکم کو اور اسلامی حکم کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کو کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھاتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، یا فرنچ کٹ والی داڑھی رکھے ہوا ہے، اور وہ فخر محسوس کرتے ہوئے بخاری کی حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یا میری قوم غلطی پر ہے، یا میری سوچ اور میری فکر غلطی پر ہے۔ اسی کا نام تو ذہنی ارتداد ہے، اسی کا نام تو فکری ارتداد ہے، اسی کا نام تو یہ ہے کہ بھائی یہ ذہنی طور پہ مرتد ہو چکا ہے۔ اب ہمارے علاقے کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے نوجوان نسل کو دیکھیں، جو مسلم نوجوان ہیں، وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، ان کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی پیدا نہ کرو، منع ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے بندے کو بھٹکاؤں گا، اور جب بندے کو بھٹکاؤں گا تو اس میں کئی کام کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں بھٹکانے کے لیے کئی پیترے اپناؤں گا، اس میں سے ایک پیترا یہ ہوگا کہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ اللہ نے فطرتی طور پر، قدرتی طور پر جس کو جیسا بنا دیا ہے وہ ویسا نہ رہے، اس میں کچھ تبدیلی پیدا کرے، اور یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنا، بدلنا، وہ چاہے مرد بدلے یا عورت بدلے، یہ حرام ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔
ہمارے مسلم نوجوان کو آپ نے کئی جگہ یہ دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں، سلور کا ہو یا گولڈ کا ہو، یا یہ دیکھا ہوگا کہ گلے میں سکری ڈالتے ہیں، وہ بھی سلور یا گولڈ یا تانبے پیتل لوہا جو بھی ہو۔ اس میں تو کئی برائی ہے۔ ایک برائی تو یہ ہے کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ گردن میں صلیب ڈالنا یا سکری ڈالنا یا مالا ڈالنا غیروں کی بھی مشابہت ہے، عورتوں کی بھی مشابہت ہے، کیونکہ ہار پہننا یہ زینت میں سے آتا ہے اور یہ عورتوں کے لیے ہے، زیب و زینت عورتوں کے لیے ہے، اور ہاتھ میں کڑا ڈالنا یہ عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ بالی پہنتی ہے، چوڑی پہنتی ہے، بالا پہنتی ہے، یہ بھی زیب و زینت میں آتا ہے، یہ بھی عورتوں کے لیے۔ ایک طرف تو عورتوں کی مشابہت، دوسری طرف صلیبیوں کی مشابہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو صلیبیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگ گلے میں ایسا مالا ڈالتے تھے کہ اس میں صلیب بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو آج اگر ایسا مالا نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ لٹکتا ہوتا ہے جو ایرو جیسا ہوتا ہے، جو صلیب جیسا دکھتا ہے۔ صلیب جو ایرو بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا چرچ وغیرہ پر لگا ہوا، تو کچھ نوجوان تو ٹھیک صلیب والا مالا پہنتے ہیں، کچھ بغیر صلیب والا پہنتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو دو خرابی ہے، ایک تو یہ عورتوں کی مشابہت، دوسری کہ یہ صلیبیوں کی مشابہت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اب اگر ہمارے مسلم نوجوان ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں تو یہ کڑا یا یہ گلے میں سکری اور جو مالا ڈالتے ہیں، یہ دونوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے، نہیں پہننا ہے، لیکن احساس نہیں ہے، پہنے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں۔ لوگ اگر ان کو بتاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ نیا لک ہے، یہ نیا زمانہ ہے، اور مولوی اور دین پرانا ہے۔ بتانے والا اس کی سوچ پرانی ہو گئی، قرآن کی آیت پڑھنے والا قرآن کی آیت پرانی ہو گئی، شریعت بتانے والا اس کی سوچ پرانی ہو گئی۔ اب یہ نئے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ نئی چیز ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ پہنتے ہیں، ڈھانگ کر پہنتے ہیں۔ اور اسی میں ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا، لعنت بھیجیے کہ مرد سونے کا استعمال نہیں کر سکتا، چاندی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ چاندی کا استعمال اگر وہ کرے گا تو بہتر نہیں ہے، اور اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ انگوٹھی میں کرے گا، صرف انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے، وہ بھی متعینہ مقدار میں، جس کی مقدار 4 گرام 374 ملی گرام ہے۔ اتنے کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، بہتر یہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شوق ہے چاندی پہننے کا تو وہ پہن سکتا ہے انگوٹھی میں۔ باقی چاندی پہننا حرام، سونا پہننا حرام، ریشم پہننا حرام۔ اب ہمارے مسلم نوجوان کو دیکھیے جو ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں، یا تو سونے کا ہوتا ہے یا چاندی کا ہوتا ہے، گلے میں جو مالا اور ہار اور سکری ڈالتے ہیں یا تو سونے کا ہوتا ہے یا چاندی کا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کئی وجہ ہے حرام ہونے کی، لیکن پہن رہے ہیں۔ اسی کا نام ہے ذہنی ارتداد، کہ ہمارا ذہن مرتد ہو گیا ہے، دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دین سے پھرے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لاکھ مرتبہ کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، فکری طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ سونا کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی شادیوں میں کہ لڑکوں کو جو شادی میں انگوٹھی دی جاتی ہے وہ سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، بلکہ ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے کہ سونے کی 4 انگوٹھی چاہیے، 4 5 ہاتھ میں۔ لڑکا پہنتا بھی ہے، لڑکی والے بھی دیتے ہیں، لڑکے والے بھی لیتے ہیں، لڑکی والے پہناتے بھی ہیں اور لڑکا والے پہنتے بھی ہیں، اور دونوں اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم ذہنی طور پر مرتد ہو گئے ہیں، ہمارا ذہن مرتد ہو گیا ہے، یہاں پر اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ انگوٹھی سونے کی پہنا رہے ہیں تو پوچھئے نا اسلام سے کہ انگوٹھی پہننا ہے کہ نہیں پہننا، یہ والا سونے والا نہیں،
ہم تو اس بات کو مان کے چل رہے ہیں کہ نہیں نہیں پہننا ہی ہے، دینا ہی ہے، پہنانا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں۔ لڑکا پہن رہا ہے کھلے عام، لڑکی والے پہنا رہے ہیں کھلے عام سونے کی انگوٹھی۔ سونا پہننا مسلمانوں کو حرام ہے، ڈیمانڈ بھی ہو رہا ہے، مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری مثالیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ذہنی طور پہ نہیں ہیں، ذہن قبول نہیں ہو رہا، دل قبول نہیں کر رہا ہے، فکر قبول نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہمارا ذہن بھی مسلمان ہوتا، ہمارا دل بھی مسلمان ہوتا، ہماری فکر بھی مسلمان ہوتی، تو جیسے ہی ہم سونے کی انگوٹھی دیتے یا لیتے یا مطالبہ کرتے یا پہنتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے، جھجکتے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم شرم محسوس کرتے کہ ارے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حرام ہے یہ۔ لیکن نہیں، شادی میں آپ دیکھ لیں سینکڑوں مثالیں مل جائے گی، سونے کی انگوٹھی کی، کڑے کی مثال آپ کو مل جائے گی، سکری اور مالے کی مثال مل جائے گی۔ پہننے والا بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلی طور پر ہمارا ذہن ارتداد میں جا چکا ہے، مرتد ہو چکے ہیں ہم۔ ایک مرتد تو وہ ہے جو میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کہ سراسر پورا اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم میں چلا جائے، اور ایک مرتد وہ ہے کہ اسلام میں رہے لیکن کام اسلام والا نہیں کرے، مسلمان والا کام نہیں کرے۔ یہی تو غیروں کی سازش ہے، یہی تو باطل طاقتوں کی سازش ہے، یہی تو یورپ کی سازش ہے شروع سے کہ نام مسلمان رہنے دو، کام مسلمان والا مت رہنے دو۔ اب آئیے دوسری چیز پہ، ہمارے مسلم نوجوان لمبے لمبے جوڑے دار اور چوٹی دار بال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بال رکھنا نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کس طریقے سے بال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے بال رکھنا پسند تھا، بڑے بال رکھنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے بال رکھتے تھے، کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن کی لو تک، کبھی جو ہے یہاں مونڈھے کی لو تک۔ تو یہ 3 طریقہ ہے جس کو الفاظ کے اندر آتا ہے لما، وفرا، جمہ، یہ 3 طریقہ ہے، اور ان تینوں طریقے میں شرط یہ ہے کہ بال چاروں طرف سے ایک جیسا کٹا ہونا چاہیے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا نہیں۔ اب جو نوجوان جوڑے دار چوٹی دار بال رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی سنت اپنا رہے ہیں، یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے، بہانہ ہے، یہ سنت کا مذاق ہے کہ صرف اس کو پوری سنت اپنے بال میں ہی ادا کرنا ہے، نماز سے تو مطلب نہیں ہے، دین کے دوسرے کام سے مطلب نہیں ہے، لیکن جب بال لمبے ہو گئے، بال بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی لمبے بال رکھا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لما ہے، وفرا ہے، جمہ ہے، کان کے لو تک ہے، کندھے کے لو تک ہے، مونڈھے کی لو تک ہے۔ اگر تینوں میں بال چاروں طرف سے برابر ہے تب تو کہیں گے کہ یہ نبی کی سنت ہے، ورنہ ہم یہ کہیں گے کسی ایکٹر کا اسٹائل ہے، کسی کا فیشن ہے، اس کے فیشن کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اس کو اپنانے میں کوئی کراہت محسوس ہم نہیں کر رہے۔ بال میں چوٹی ڈال رہے ہیں، بال کو جوڑے سے باندھ رہے ہیں، یہ مسلم نوجوان مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ یہاں پر عورتوں کی مشابہت بھی اختیار ہو رہی ہے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے جس طریقے سے بال رکھنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بال رکھ کے دکھایا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اللہ کی خلقت ہے، یہی اللہ کی فطرت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ شیطان کا دعویٰ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں آپ کی مخلوق کو اور لوگوں کو جو بہکاؤں گا تو اس میں کئی وار کروں گا۔ اس میں سے ایک وار یہ ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کی تخلیق سے بھٹکا دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جیسے رکھنا چاہتے ہیں اس کی فطرت اور پیدائش کے حساب سے، تو شیطان رہنے نہیں دے گا، بدل دے گا۔ کہ یہ تو ہمارے مسلم نوجوان لڑکوں کا حال ہے بال رکھنے میں، جو کہ ذہنی ارتداد کے شکار ہیں، اسی وجہ سے یہ ایسا رکھ رہے ہیں، اس کو غلط سمجھ نہیں رہے ہیں۔
دبے پاؤں ہلکے پاؤں مرتد ہو رہے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر، یا سنت نہیں سمجھے ہوئے تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جوڑا لگا دیتے ہیں، چوٹی لگا دیتے ہیں، لمبے بال رکھ لیتے ہیں، اور اس کو کسی کا اسٹائل سمجھ کر، کسی کا فیشن سمجھ کر وہ رکھے جا رہے ہیں، کسی ایکٹر یا فٹ بالر کا۔ کچھ لوگ تو اب ایسا بال نہیں رکھ رہے، اب نیا ہیئر کٹ اسٹائل یہ آیا ہے کہ ایک سائیڈ سے پورا کٹا لینا، دوسرے سائیڈ سے پورا بڑھا لینا۔ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کسی کرکٹر یا فٹ بالر یا کسی ایکٹر کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ لمبے بال رکھنا، اس میں جوڑے ڈالنا، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یا ایک طرف سے بالکل کٹا لینا اور ایک طرف سے بالکل بڑھا لینا، یہ بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی غیروں کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ہم ذہنی طور پر ارتداد کے شکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ آئیے عورتوں کے بال رکھنے کے سلسلے میں، کہ ہماری خواتین یا مسلم نوجوان لڑکیاں جو بال رکھتی ہیں تو بال کو کہیں کہیں پر کٹواتی ہیں، کہیں کہیں پر جو ہے بال کا نوک نکال دیتی ہیں، یا یہ کہ اب ان کے لیے بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں، شرعی طریقہ ہے کہ نہیں، دین کا کوئی طریقہ ہے نہیں بال رکھنے کا۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر بال بہت بڑا ہو جائے، بہت بڑا، جس کو سنبھالنا مشکل ہو، تو اجازت ہے کہ وہ اپنے بال کو تھوڑا سا برابر حساب سے وہ کٹ کر سکتی ہے ہماری عورتیں۔ اگر بہت بڑا بال ہو جائے کہ جس کے جوڑا بننے میں، چوٹی بننے میں، یا اس کے بنانے اور سنوارنے اور سنبھالنے میں عورتوں کو دقت محسوس ہو رہی ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، نیچے کے حصے سے برابر کر کے جتنا سنبھال سکتی ہے اتنا بال کاٹ لے۔ لیکن کسی نوک کو کاٹ کے نکال دینا، کسی نوک کو بڑھا دینا، یا یہ کہ ایک دم بالکل چھوٹا کر لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں، مسلمان کی تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ایسے غیروں کی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے بالکل چھوٹا کروا لینا بال، مردوں کی طرح۔ اور اگر کوئی مسلم عورتیں بھی کرواتی ہے تو یہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر یہ کہتا بھی ہے کہ بال کٹوا لو تو اتنا ہی کٹوا سکتی ہے جتنا کہ اجازت ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم مردوں کی طرح 4 انگل والا بال رکھ لیا، یا کہیں سے پٹی چھٹوا لیا، یا ایک دم بال کو بالکل گنجا کر دیا، ایسا نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی فطرت کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان لوگوں کی ذہن سازی کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی فطرت کو تبدیل کر دو، اور اللہ کی فطرت یہ ہے کہ مرد اس طریقے سے بال رکھے تو مرد کو ایسا بال رکھنے نہ دو، اور عورت لمبا بال رکھے تو عورت کو لمبا بال رکھنے نہ دو، ان کا کہیں چرکی نکال دو، کہیں پہ نوک نکال دو، کہیں پہ فیشن نکال دو، یا بالکل کٹوا ہی دو۔ ذہنی ارتداد کے شکار ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں یہ چل رہا ہے، ہم اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ مانتے نہیں ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے جو یورپ نے سازش کی ہے، باطل نے جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثر میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید فیشن ہے، نیو فیشن، اس کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ ایک مثال اور آپ لیجئے کہ کچھ علاقوں میں ہماری عورتیں سندور لگاتی ہیں مانگ میں۔ مانگ میں سندور لگانا یہ ہندوانہ رسم ہے، غیروں کا طریقہ ہے، شرک ہے، یا یہ کہ یہ بدعت ہو سکتی ہے لیکن یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری مسلمان عورتیں اپنے مانگ میں سندور لگاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر اسلامی طریقے کو ناکار رہی ہے، انکار کر رہی ہے، فکری طور پر اسلامی طریقے کو چھوڑ رہی ہے، لیکن نام مسلمان کا ہے، ساری چیز مسلمانوں والی ہے، لیکن مانگ میں سندور غیروں کی لگے گی، ہندوانہ رسم والی سندور لگے گی۔ ایک اور مثال لیجیے، شریعت کہتی ہے کہ مرد اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھے۔ اس پر جو ہے گزشتہ ہفتے بھی بات آ چکی ہے،
تفصیل سے. اور عورتوں کے سلسلے میں یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھے. غیر محرم کے سامنے تو اس کے سر کا ایک بال بھی نہیں دکھنا چاہیے, اور محرم کے سامنے, باپ کے سامنے وہ اپنا چہرہ, اپنی ہتھیلی اور اپنی پنڈلی کو چھوڑ کر ساری چیز ڈھک کر رکھے. یہ عورتوں کا پردہ ہے. لیکن اب ماڈلنگ ایسی ہو رہی ہے, ایسا فیشن ہو رہا ہے, ایسا لباس پر محنت کیا جا رہا ہے, ایسے ایسے ڈیزائن کا لباس مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے کہ مردوں کا جتنا لباس ہے وہ سب ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. اور سارے نوجوان جو بھی لباس پہن رہے ہیں وہ ٹخنے سے نیچے پہن رہے ہیں, اور عورتوں کا جتنا لباس آ رہا ہے وہ سب ٹخنے سے اوپر ہے, 4-4 انچ اوپر ہے, ایک ایک بتا اوپر ہے. جس کو ڈھانکنا چاہیے اس کا کھلا ہوا ہے, جس کا کھلا رہنا چاہیے اس کا ڈھکا ہوا ہے. اسی کا نام ہے ذہنی ارتداد, اسی کا نام ہے مرتد ہونا. اور اس کو غلط نہ سمجھنا, اس کو فیشن سمجھنا. آدمی اگر اس کو فیشن کے لیے بھی کرے تو منع ہے, کیونکہ فیشن کی اتنی ہی اجازت ہے جتنی شریعت دیتی ہے. ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. جہاں جہاں مردوں کو اپنا ٹخنا اٹھانا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے, وہاں وہاں پر مرد اپنا ٹخنا چھپا کر جھاڑو دے کر چل رہے ہیں. اور جہاں جہاں پر عورتوں کو, بچیوں کو اپنا ٹخنا چھپا کر اور اپنی پنڈلی چھپا کر رکھنا چاہیے, وہاں وہاں پر عورتیں اور ہماری بچی پنڈلی اور اپنا ٹخنا دکھا کر چل رہی ہے. فیشن ہے. ہم غرق ہو چکے ہیں, مغربی تہذیب کے سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس کی طاقت اور اس کے آلائے کار بن رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے, احساس جات ہمارے اندر سے احساس ختم ہو رہا ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا, عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع فرمایا. لیکن چل کیا رہا ہے؟ عورتیں سارا کام مردوں والا کر رہی ہے اور مرد سارا کام عورتوں والا کر رہا ہے, اور اس پر کوئی احساس نہیں ہے ہمارے کو. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہماری عورتیں آج کل بیوٹی پارلر میں جا کر اپنا ایبرو بنواتی ہیں. اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا ایبرو اتنا بڑھ جائے, اتنا گھنا ہو جائے کہ دیکھنے میں بھدا بدنما معلوم ہو, اچھا نہیں ہو, تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا بھدا لگ رہا ہے, جتنا بدنما لگ رہا ہے, اتنا ایبرو وہ صاف کر سکتی ہے, کاٹ سکتی ہے, جس سے برا نہیں لگے, جس سے بھدا نہیں لگے, بدنما نہیں لگے. لیکن آج کل جو پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ عورتیں اپنے ایبرو کو باریک کرتی ہے, یا ایبرو کھچواتی ہے, بال کھچواتی ہے اور ایک دم باریک کر لیتی ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, حرام ہے. یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ہے, اللہ کی فطرت میں تبدیلی کرنا ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ شیطان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں. شیطان نے جو کہا نا کہ میں آپ کے بندے کو بہکاؤں گا, اللہ سے کہا کہ میں آپ کے بندے کو بہکاؤں گا, کئی طریقے سے وار کروں گا. اس میں ایک وار یہ ہوگا کہ میں آپ کے بندے اور بندیوں کو آپ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرواؤں گا, اور وہ کروا رہا ہے ایبرو کے راستے سے. اور ہم اور آپ, ہم سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے یہ تو نیو زمانے کا فیشن ہے, اس میں کیا برائی ہے, اس کے اندر کیا مطلب شریعت توڑنا ہوا. لیکن یہ سب شریعت کا جنازہ نکل رہا ہے, احساس نہیں ہے. میں شروع سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر احساس ہو, جیسے کہ ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن احساس ہے کہ یہ غلط ہے, تو جب تک احساس ہے کہ یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے, اللہ توبہ کی توفیق دے گا, اللہ سدھرنے کا موقع دے گا, اللہ سنبھرنے کا موقع دے گا. لیکن عرب قوم جب داڑھی نہیں رکھتی ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, ان کا شیخ الحدیث اور ان کا امام بھی داڑھی نہیں رکھ رہا, تو پھر ان کے سدھرنے کا چانس ہے یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ایسے ہی ہمارے نوجوان جو طریقہ لباس میں اپنا رہے ہیں, بال رکھنے میں اپنا رہے ہیں, یا ہماری بچیاں ایبرو بنوانے میں اپنا رہی ہیں, یہ سب احساس نہیں ہے نہ ہمارے پیرنٹس کو, نہ ہمارے بچے اور بچیوں کو, تو سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا,
توبہ کا موقع نہیں ملے گا، ہم ذہنی ارتداد کے ساتھ مر جائیں گے، فکری ارتداد کے ساتھ مر جائیں گے، عملی ارتداد کے ساتھ مر جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذہنی ارتداد ہمیں کلی طور پر مرتد بنا دیں اور ہم مر جائیں، کلی طور پر ہم اسلام سے پھر جائیں اور مر جائیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو دین سے مت پھیرو۔ دین جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت پاکیزہ اور مطہر دین ہے، اس کے اندر نفاست ہے، نظافت ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ جو دین کا ڈھانچہ ہے اور جو دین کا ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے لباس کے لیے، اس سے خوبصورت لباس کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہناوے اوڑھاوے کے لیے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے اس سے خوبصورت خوشنما کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لائف اسٹائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس سے اچھا لائف اسٹائل، اس سے اچھا ماڈل لائف اسٹائل اور فیشن لائف اسٹائل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم ذہنی طور پر مسلمان بنے، ذہنی طور پر ہم اگر مسلمان بن گئے تو یہ ساری چیزیں خوبصورت نظر آئے گی، لیکن اگر ہم ذہنی طور پر مرتد ہیں، فکری طور پر مرتد ہیں، لبرل بنتے جا رہے ہیں اور غیروں کی مشابہت کو اختیار کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پرانی نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے دقیانوسی والی نظر آئے گی کہ نہیں یہ سب پرانے زمانے کی بات ہے، آج تو ہم لوگ نئے زمانے میں جی رہے ہیں، نیا زمانہ نیا رخ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔